نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا شیر محمد مجتبی صاحب نے حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا۔ میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری اور ان کی محفل کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے اس علاقے کے مشہور و معروف خطیب رضوی صاحب نے خطاب کرنا تھا، میں نے کہا تھوڑی دیر میں کر لیتا ہوں، بعد میں آپ تفصیلی خطاب فرمائیں۔ آج مجتبی صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کو صحت دے بیمار کربلا کا صدقہ، اور حسنین کی پاک اماں کا صدقہ اللہ ان کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آپ کو پتہ ہے اہل بیت اطہار کا عنوان اور امام حسین عالی مقام کا عنوان اتنا حسین عنوان ہے، جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے خوشبو مہکتی چلی جاتی ہے۔ پاک حسین کا ذکر پاک کرنے کے لیے کسی تمہید کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، آیت مبالہ اسے کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ مبالے کے لیے میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، حسن پاک کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حسین پاک کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حسن پاک کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی، نبی پاک کے پیچھے زہرا پاک تھی، زہرا پاک کے پیچھے مولا مرتضی، اور یہ قافلہ تھا 5 تن پاک کا۔ اچھا، تشریف کدھر لے کے جا رہے تھے؟ تشریف لے جا رہے تھے عیسائیوں کے مقابلے میں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شراب کو حلال سمجھتے تھے، سور وہ کھاتے تھے۔ انہیں عقیدہ صحیح کرانے اور ان کو پاک غذا بتانے کے لیے جا رہے تھے۔ اچھا، میں پھر یہ توجہ چاہوں گا، جتنے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ 1 بجے تقریر ہو تو تقریر ہوتی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر سنیے توجہ سے اور اس کو پھر غور فرمائے۔ 5 تن پاک جا رہے تھے خدا کی توحید کی خاطر۔ ایک مسئلہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں، اہل سنت کے علاوہ کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو تو ہو، ہم اتنے پاک صاف لوگ ہیں، میرے آقا کسی صحابی کو لے جاتے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، کسی اور کو لے جاتے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، نہیں لے گئے تب بھی ہم نبی کے فیصلے پر خوش ہیں۔ اس لیے تکلفات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر سنیے، نبی پاک گئے، علی پاک گئے، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور جا کیوں رہے تھے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ 5 ہی گئے ہیں، کسی اور کو نہیں لے گئے؟ فرمایا زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، خدا کو منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں۔ اچھا، مجھے دکھ اس بات کا اتنا بڑا مجمع ہے اور آپ سے سبحان اللہ پوری نہیں کہے گی، خدا کو منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، میں تقریر میں نہ انتظار کروایا کرتا ہوں، نہ یہ کہ گھنٹے کی تقریر ہو بعد میں تلاش کرے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہ نکلے۔
میں تقریر کرتا ہوں تو اول سے آخر تک کرتا ہوں، خدا کو منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں۔ بڑی عجیب بات نہیں، علی و زہرا حسنین میں مصطفیٰ نظر آتا ہے اور مصطفیٰ میں خدا نظر آتا ہے۔ یہ کیسا حسین قافلہ ہے، یا اللہ جو اس پر بولے اس کے دونوں جہاں کو حسین کر دے۔ یہ کیسا حسین قافلہ ہے، چاروں میں مصطفیٰ نظر آئے، مصطفیٰ میں خدا نظر آئے۔ ارے یہ 5 تن پاک کا قافلہ تھا یا کائنات حسن تھی، کائنات طہارت تھی؟ جن کی زبان اپنی ہو صرف وہ بولیں، اوپرا بندہ کوئی نہ بولے۔ کائنات طہارت تھی۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس پر جو میرے پیچھے مشائخ بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں گے آپ، ارے یہ کائنات ایمان تھی۔ اس 5 تن پاک کے قافلے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے بندے کو شرم و حیا اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب 5 تن پاک اکٹھے بیٹھے، سنیو پتہ نہیں تو بیماری کی بولن والے موقع تو نہیں بول دے، اے چیف آف آرمی سٹاف، صدر، وزیر اعظم، گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ، 5 بندے کٹھے بیٹھے، لگتا ہے جی کوئی اہم گل ہے 5 کٹھے بیٹھے نے، انہاں نوں رہن دیو ایتھے جتھوں دے قابل نے، تے جدوں 5 تن پاک کٹھے بہن۔ اب تھوڑا سا آپ کو ذوق اوپر لے جانا پڑے گا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک اکٹھے مباہلے کے لیے بیٹھے تھے۔ میں اس کو دوبارہ کہوں گا، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہم سنی لوگ ہیں بھائی، ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا اور قسم کا ہے۔ ہم تو مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومنے والے کتے پر قربان، ہم تو محمد عربی کی نسبت رکھنے والے ہر صحابی کے قدموں کی خاک پر قربان، ہم تو امہات المومنین کی گرد راہ کو ہمارا سلام، ہم تو ساری نسبتوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر سنیے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک اکٹھے بیٹھے تھے مباہلے کے لیے، اس وقت کا واسطہ، وقت کا واسطہ 5 تن پاک کا نہیں، وقت کا واسطہ۔ اچھا میں پھر توجہ چاہوں گا کہ جس وقت یہ 5 تن پاک اکٹھے ہوں تو مہر علی شاہ اس وقت کا واسطہ دے کر مانگ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بخش، میری آل اولاد کو بخش، میرے پیر بھائیوں کو بخش۔ اور تاجدار گولڈا کی طبیعت موج میں آئی، کہا یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 تن پاک جب اکٹھے ہوں تو وہ وقت اتنا قیمتی ہے، امت کو بخشوانے کا وسیلہ بننے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ میں جان ہوئی تو اٹھ کر کے نعرہ لگا کے داد دو گے، بھائی یہ 5 تن پاک خدا کو منوانے کے لیے بھی کافی ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے بھی کافی ہے۔ اچھا اتنا بھی بات نہیں ہے، اتنا بھی بات نہیں ہے کہ میں سب سے بلوا نہ سکوں۔ یا اللہ جو 5 تن پاک پہ بولے اسے 5 تن کے کھاتے میں ڈال دے، اور جو چپ رہے اسے حساب کے کھاتے میں ڈال دے۔ اب کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا جو 5 تن پاک کے لیے بولتا ہے؟ اور اونچی آواز سے بولیے۔ اور قبلہ یوسف شاہ صاحب اور جتنے مشائخ بیٹھے ہیں، رضوی صاحب میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس جملے کو سن کر کوئی محب اہل بیت نہ بولا تو مجھے دکھ ہوگا۔ اگر 5 تن پاک ایک وقت میں مباہلے کے لیے اکٹھے ہوں تو مہر علی کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ، تو زہرا کا تو حجرہ ہی وہ ہے جہاں 5 تن پاک اکثر اکٹھے ہوتے تھے۔ اگر کوئی رب کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کے حجرے کا واسطہ دے تو خدا اس کی اوقات نہیں دیکھے گا، حجرہ زہرا کی برکات دیکھے گا۔
اے تواڈے جو جنہ بندے نعرہ نہیں لیا حسینیت انہوں موقع دینا. اے خدا دی قسم ہے مولانا شیر محمد مجتبی اللہ انہوں بستہ رکھے. حالانکہ میں آکھے بیمار آدمی ہیں, والدہ فوت ہوئی, بیمار پروگرام منسوخ کر دے. خدا دے بندے انہوں پتہ ہے نا سب کچھ منسوخ ہو سکتا ہے, حسین دا پیار منسوخ نہیں ہو سکتا. تو تسی پنجاں دے نام تے انج بولو نا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اے تسی بیٹھے ہو سارے ایک باری تبرکاً کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بھی پڑھ لیا تساں بھی پڑھ لیا. میرا ایک پتر محمد احمد کوئی آکھے نا وہ حافظ بڑا اچھا ہے, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تواڈے بچے دی کوئی تعریف کرے تواڈا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اے شیعہ سنی جو بندی وہابی اس چکر تو باہر ہو کے ذرا سوچو کملے ہو جدوں حسین دا نام لیندے ہو خوش کون ہوندا ہے؟ آپ کو محسوس ہونا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے اس بات کو. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو عقیدت سے حسین کا نام لیتا ہے, نام ایک کا لیتا ہے, خوش پنجتن پاک ہو جاتے ہیں. اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی. حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور مقام کون تھا؟ میدان عرفات. حج کون سا؟ حجۃ الوداع. 9 ذی الحج میدان عرفات, حضور قصوہ پر سوار. حضرت جابر بن عبداللہ پاک کہتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا. ویسے قربان جائیں صحابہ کے حدیث کیا بیان کرتے ہیں, نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں. ان ذرا ایک باری پھر سنے آجے. 9 ذی الحج حج کا دن, میرا نبی احرام میں, قصوہ پر میرا نبی سوار, اور سرکار نے اونٹنی پر سوار ہو کر فرمایا ایوہ الناس, اے لوگو, انی تارکن فیکم ما ان اخذتم بہی لن تدلو, میں تم میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو دامن پکڑ کے رکھنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ وَإِتْرَتِي اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں, دوسری اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں. اب میں ذرا رکوں گا بھئی یہاں. میرا نبی احرام میں نہیں, مجتبی صاحب تسی سبحان اللہ کوئی تو بیمار نہیں. میرا نبی احرام میں, میرا نبی احرام میں, مجمع احرام میں, احرام میں تو میرے جیسا اور آپ جیسا گناہگار بھی ہو تو جھوٹ نہیں بولتا, اور جس نبی کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں وہ احرام میں خطاب کرے عظمت اہل بیت پر. میرا نبی حالت احرام میں, صحابہ بھی حالت احرام میں. میں واسطہ دیتا ہوں اسے جو اہل بیت کا کچھ لگتا ہو اس پر بولے گا. نبی احرام کی حالت میں, صحابہ احرام کی حالت میں, عرفات کا میدان, حج کا دن, سواری پر میرا نبی سوار, احرام باندھ کے میرا نبی عظمت اہل بیت پر خطاب کر رہا ہے. منور بھائی مجھے جو نکتہ سمجھ آیا وہ یہ آیا, پلیتوں کو عظمت اہل بیت کا کیا پتا, کبھی عشق کا احرام باندھے تو انہیں پتا چلے حسین کون ہے. ماشاءاللہ چورا شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم و محترم قبلہ پیر افضال شاہ صاحب تشریف لائے. اللہ ان کے تشریف لانے کی برکات آپ سب کو اور ان کو امام حسین کے نام کی برکات عطا فرمائے. پھر سنیے توجہ سے, پھر سنیے توجہ سے. میرے نبی نے احرام باندھا ہوا ہے. ادھر ادھر کی بندے ہو, میرے نبی نے احرام باندھا ہوا ہے. میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا لیکن آپ کی توجہ نہیں تھی. حضور نے احرام باندھا ہوا ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں پلیتی چھوڑ, عشق کا احرام پہن, پھر کبھی نام حسین لے کے دیکھ. کبھی نام حسن پھر لے کے دیکھ, پھر نام زہرا لے کر دے, پھر نام علی لے کر دے. اور میرے نبی نے گارنٹی دی ہے جو ان کا دامن تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. ہاتھ کھڑا کر کے بولو مجھے احرام محمد کی قسم جو
ذکر اہل بیت سے جلے سمجھو وہ برباد ہو گیا، جو ذکر اہل بیت کرے سمجھو وہ آباد ہو گیا۔ اور یہ میرے پاک نبی نے وصیت کن کو فرمائی تھی؟ صحابہ کو، اور صحابہ نے سن کر ہم تک پہنچائی تھی۔ اور یہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر مزہ آئے گا۔ صحابہ نے سن کر، اب صحابہ کتنا پیار کرتے تھے، خدا کی مار ان پر جو محرم کے موقع پر یہ بتائیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے پیار نہیں تھا۔ میں کہا جھوٹ بولتے ہو، ہم نے نبوت کے کندھوں پہ حسین کو سوار نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کی چھاتی پہ چڑھا ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کی پیٹھ پہ سوار ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کی زبان کو چوستا ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا ہے۔ تسی بھی بول پو، نبی نے سجدہ لمبا کیا، صحابہ نے دیکھا ہے۔ میرے نبی نے حسنین کو چوما، صحابہ نے دیکھا ہے۔ سن لو میرا یہ جملہ، نبی کی صحابہ، نبی کے جتنے صحابہ ہیں یہ محبت اہل بیت کے راوی ہیں۔ جو اہل بیت کا حبدار ہوگا وہ محمد کے صحابہ کا وفادار ہوگا۔ آئیے میں آپ کو جلدی جلدی ایک دو باتیں بتا کر گفتگو ختم کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، یمن سے کپڑے آئے، آپ نے کپڑے بانٹے، یہ فلاں صحابی کے بیٹے کو، یہ فلاں کے بیٹے کو، یہ فلاں کے بیٹے کو، حتیٰ کہ کپڑے سارے تقسیم ہو گئے۔ کسی نے کہا عمر پاک یہ کیا کیا، نہ حسن کو پیش کیا جوڑا نہ حسین کو۔ تو پنجابی جا کر حضور کپڑے مکا بیٹھے ہوتے اجے تو شہزادے موجود نے، نہ حسن پاک نو نظر نہ حسین پاک نو۔ حضرت عمر دا جواب سنو، فرمایا انہاں نو دتے نے، انہاں دے ڈھو دے نہیں سن۔ یہ حضرت عمر ہے، ان کے لائق نہیں تھے تو حضرت ان کے لیے کیا کریں گے؟ فرمایا یمن دوبارہ آرڈر بھیجوں گا، حسنین کے لیے جوڑے ویسے بنواؤ جیسے شہزادوں کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خدا مارے تمہیں، اس عمر کو محب اہل بیت نہیں مانتے۔ حضرت عمر پاک نے آرڈر بھیجوایا، جوڑے تیار ہو کے آ گئے۔ میرے پاک عمر نے کہا حسن بیٹا ذرا پہن کے تو دکھاؤ۔ حسن پاک نے جوڑا پہنا، پھر حضرت امام حسین علی مقام کو فرمایا حسین تم بھی جوڑا پہنو۔ حسین پاک نے جوڑا پہنا۔ میری طرف دھیان دے کر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ جب دونوں نے جوڑے پہنے نا، جو حضرت امیر عمر نے لفظ کہے وہ میں جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا الان تابت نفسی، ہن عمر نو ٹھنڈ پئی ہے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ، انصاف کی نظر سے کہیے سبحان اللہ۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس کو دوبارہ، الان تابت نفسی، اب عمر کی طبیعت خوش ہو گئی۔ اردو والا ترجمہ میں کیتا ہے تو اردو والا ترجمہ ٹھیک ہی ہے، لیکن مینوں مزہ نہیں آیا۔ مینوں یہ ترجمہ پنجابیت کرن دا مزہ آئے گا چونکہ او دے وچ ذوق بڑا ہے۔ حضرت عمر ہے کہ ہن سواد ہے نا، تسی بھی کوئی سواد لے لو جو لے سکتے ہو، عالم تصور۔ انہاں کہا ہون سواد آیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا جیڑا پاک عمر حسنین نو جوڑے پوا کے آکھے ہون سواد آگئے، اوہ کملے اس گل دی دلیل ہے حسنین محمد کے بھی محبوب تھے، صحابہ کے بھی محبوب تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض بدبخت جو حسنین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے اس پیارے صحابی کے خلاف گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیمار تھے، مروان آیا پوچھنے، مروان بڑا لعنتی قسم کا بندہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگا ابو ہریرہ میں تجھے جب بھی دیکھتا ہوں تو حسن حسن کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے۔ اچھا ابو ہریرہ نے بات سنی نا رضی اللہ عنہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، اس واسطے کہ پلید سامنے ہون تے غلامانو جذبہ اور چڑھتا ہے نا۔ جناب ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیوں نہ کروں حسن حسن، کیوں نہ کروں حسین حسین، بتاؤں تجھے کیوں کرتا ہوں؟ کہا بتائیں۔ کہا میں حضور کے ساتھ تھا، حسنین کے رونے کی آواز آئی، میرے پاک نبی تشریف لے گئے، اپنی بیٹی سے پوچھا خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ زہرا پاک نے کہا پانی نہیں ہے۔ حضرت زہرا پاک کو نبی پاک نے فرمایا مجھے دو، حسن لیا، منہ میں زبان رکھ دی، وہ چوستے چوستے سو گئے۔
پھر حسین پاک کو لیا، حسین پاک کے منہ میں زبان رکھ دی، وہ چوستے چوستے سو گئے۔ فرمانے لگے اے مروان، جس ابو ہریرہ نے آنکھوں سے نبی کو حسنین کو زبان چسواتے دیکھا ہو، وہ حسن حسن نہ کرے تو اور کیا کرے، حسین حسین نہ کرے تو اور کیا کرے۔ لے میری آج کی تقریر کی آخری بات، میں نے آج جمعہ پہ تقریباً 4 منٹ صرف گفتگو کی ہے۔ میں پہلے بتانا نہیں چاہتا تھا میں اتنا بیمار ہوں، مجھے یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوی صاحب کو میں نے بتایا ہے، باقی پورے مجمع کو نہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سرکار ہمارے گھر تشریف لائے اور 5 تن پاک نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ 5 تن پاک نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اے صرف حکایتیں ہی نہ سنیا کرو، حدیثیں جو سبق بھی سکھیا کرو۔ ایک پیالے میں 5 تن پاک نے، پیر صاحب ہونتے عادت ہے 5 بندے بیٹھے ان گلاس بھی 5 رکھو، دوسرے دے گلاس سے پانی نہیں پیندے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اچھا میں کسی اور طرف نہیں جاتا، 5 تن پاک نے ایک پیالے میں کھانا کھایا۔ ویسے میرا اپنا ذوق ہے اس پیالے کے مقدر کو سلام، جس کو کبھی نبی کا ہاتھ لگے، کبھی علی کا ہاتھ لگے، کبھی زہرا پاک کا ہاتھ لگے، کبھی حسن پاک کا، کبھی حسین پاک کا۔ یا اللہ جو بولے دونوں جہاں میں اس کے مقدر میں 5 تن پاک کا لنگر کر دے۔ نبی پاک کا ہاتھ، علی پاک کا ہاتھ، زہرا پاک کا ہاتھ، حسن پاک کا ہاتھ، حسین پاک کا ہاتھ۔ ڈلے بولے ہو بڑے۔ اچھا اے ویکھن لگو اے بزرگوں میں لنگر دیتا ہے، لے لواں کرما لے ہو۔ نبی پاک کا ہاتھ چورا شریف کے بزرگوں نے دیا ہے، میں نے نیچے نہیں پھینکا، میں نے جیب میں ڈال لیا ہے۔ نبی پاک کا ہاتھ، علی پاک کا ہاتھ، زہرا پاک کا ہاتھ، حسن پاک کا ہاتھ، حسین پاک کا ہاتھ۔ منور بھائی جڑا میں جملہ آکھن لگا نا، کوئی سنی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا نہیں بولے گا، میرا دل کرتا ہے میں پڑھ لواں۔ اس پیالے کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ تانوں سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ کہنا، اور جس پیالے میں 5 تن کے ہاتھ لگیں، اس پیالے کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا مقدر والا وہ پیالہ ہے۔ لنگر تناول فرما لیا، اس کے بعد میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا کے فرمانے کے بعد میرے آقا کریم رونے لگ گئے، اور آقا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں کے قطرات۔ علی پاک، حسن پاک، زہرا پاک سارے چپ۔ امام حسین ذرا لاڈلے تھے، پوچھا یا ابا، اے ابا جان۔ اور مولا علی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں بڑے مان سے، کہتے ہیں جب تک حضور ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما رہے، حسن و حسین نے مجھے ڈائریکٹ بابا کبھی نہیں کہا، ڈائریکٹ بابا جب بھی کہا حضور کو ہی کہا یا ابا، اے ابا جان۔ نبی پاک علیہ السلام متوجہ ہوئے، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پیارے بچوں، جتنا آج میں خوش ہوا ہوں نا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر پیارے نے کھایا، تناول فرمایا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی عرض کر دوں، بعض بے وقوف کہتے ہیں میں نے جب سے بیٹی بیاہ کے دی ہے میں نے بیٹی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا۔ بد نصیب ہے تو، بیٹی کے گھر کھانا تو نبی کی سنت ہے، اور تو نے اپنے جہالت کا نخرہ کیا ہوا ہے کہ میں نہیں بیٹی کے گھر کھاتا۔ رسول اکرم نے فرمایا بیٹا مجھے بڑی خوشی تھی، مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے کہ جن کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں یہ شہید ہوں گے، اور ان کے مزارات مختلف جگہوں پر ہوں گے، بس اس وجہ سے میں رو پڑا۔ یہاں تک آپ نے سن لیا ہے، اب آگے سنیے امام حسین نے کیا فرمایا۔ پیر صاحب کی بلا امام حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم شہید کیوں ہوں گے، یہ نہیں پوچھا کہ شہید کرنے والے کون ہوں گے۔ امام حسین عالی مقام نے جو سوال کیا وہ سنیے، عرض کی فَمَن يَزُورُنَا، حضور ہماری قبریں مختلف جگہوں پر ہوں گی تو ہماری زیارت کرنے کون کون آئے گا؟ اس کے لیے تھوڑا سا احساس چاہیے، محفل حسین منانے کا مزہ آ جائے گا۔ فَمَن يَزُورُنَا، ہمیں ملنے کون آئے گا، ہماری قبر کی زیارت کرنے کون آئے گا؟ میرا مزار کہیں ہوگا، علی پاک کا کہیں ہوگا، حسن پاک کا کہیں ہوگا، کون آئے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں
بات ہو رہی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، مدار مختلف، ان کو زیارت کی فکر کیوں پڑ گئی؟ میرے حسین نے کہا آقا عادت پڑ گئی ہے غلاموں میں تقسیم کرنے کی، ہمارے دنیا سے جانے کا خوف نہیں، صرف یہ پوچھ رہا ہوں لینے والے کون کون آئیں گے؟ یا اللہ جڑا حسین دی سخاوت تو بولے او دیاں جھولیاں حسین دے لنگر نال فل کر دے، کون کون آئے گا؟ اب میرے آقا نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، میں حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا طائفۃ من امتی یریدون بذالک بری وصلتی، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو حیا ہوگا میری رشتہ داری کا۔ یا اللہ جو نبی کی رشتہ داری پہ نہ بولے پھر کبھی نہ بولے، جو بول سکتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے، مولوی ہو یا پیر ہاتھ کھڑا کر کے بولو، یریدون بذالک بری وصلتی، وہ آئیں گے وہ لوگ جنہیں حیا ہوگا کہ میرا تم سے رشتہ کیا ہے۔ ارے حسین کی محفلیں ہر کوئی نہیں سجاتا، حسن حسن ہر کوئی نہیں کرتا، زہرا کی عظمت پہ پہرا ہر کوئی نہیں دیتا، علی علی ہر کوئی نہیں کرتا، جسے محمد کے رشتوں کا حیا ہے انہیں ان سے وفا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ سب نے نعرہ نہیں لگایا، حسینیت، اچھی بولو، حسینیت حسینیت حسینیت۔ وہ پہلوان سے لڑتا ہے، اگر وہ پہلوان کو شکست دے دے لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ہماری عزت بچا لی، ہماری پگ بچا لی، یہ تو جھوٹی عزت اور جھوٹی پگ ہوتی ہے۔ اس حسین کا نعرہ لگاؤ جو کنبہ ذبح کرا کے گردن کٹا گیا، محمد کا دین بچا گیا، جو یزیدیت دفنا گیا، نظام محمد کا جھنڈا اونچا فرما گیا۔ میں ایک باری نعرہ لوانا حسینیت حسینیت۔ یا اللہ جڑا حسین پاک دا نعرہ لاوے انہوں حسین دا کمی بنا کے حسین دے کھاتے پا، حسینیت حسینیت حسینیت۔ یریدون بذالک بری وصلتی، فرمایا جن کو حیا ہوگا میری رشتہ داری کا وہ تمہاری زیارت کریں گے، تمہارے ترانے پڑھائیں گے۔ میں کہتا ہوں مولانا شیر محمد مجتبی صاحب مجھے نہیں پتا آپ کی نیک کمائی اور کیا کیا ہے، اللہ ساری نیکیاں قبول کرے، پر ہم تیرے گواہ ہیں، ہر سال تو امام حسین کی محفل سے جا کے کہتا ہے مدینے کا تاجدار کچھ بھی ہوں اتنا تو جانتا ہوں نا حسین کون ہے، کچھ بھی ہوں اتنا تو جانتا ہوں حسن کون ہے۔ اور میرا یہ جملہ سن لو، دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جو حسین کو سلام کرتا ہے جنت البقیع میں زہرا راضی ہوتی ہیں، گنبد خضرا میں محمد عربی راضی ہوتے ہیں۔ یریدون بذالک بری وصلتی، فرمایا مجھ محمد عربی کی رشتہ داری کا حیا کر کے اے پیران تو لے کے میرے سمیت تسی سارے، کیا اس واسطے نہیں ہے کہ نبی دے شہزادے دی محفل ہے؟ جڑے اس واسطے ہے کوئی ہاتھ چکو نا۔ اگر کسی نے ذہن جے ہوئے کہ میں ملازم ڈوگر صاحب نو سنن چلے ہیں، میں احمد حسین رضوی نو سنن چلے ہیں، محمد اقبال چچے نو، بالکل ککھ نہیں جے نیت اے کر کے آئے کرو۔ اسی پاکان دے محفل جا رہے ہیں، جڑا جڑا انہوں دا کمی آئے گا سارے ویندے بھی جائیں گے، انہوں سن دے بھی جائیں گے۔ ملازم حسین ڈوگر صاحب ہوں یا احمد حسین رضوی صاحب ہوں یا میں ایسی تے نوکر کمیاں تے نیت مالکان دی کریا کرو، نیت مالکان دی کریا کرو۔ ویسے تو انہوں اگلی گال دساں، اگر توڑا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے میرا نام واپس میں نے جملہ واپس کر دینا، تو گھر جو بعد نکلے ہیں حسین دی کشہری پہلے اپڑ گئے،
حدیث دے جڑے میں اگلے جملے بیان کرن لگا تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے میرے واپس کر دینا جملے حدیث دے جملے، اور حوالہ بھی عرض کر دوں شرف المصطفیٰ حافظ سعد نے شپوری نے اسے روایت کیا ہے ابواب المناقب میں، سرکار نے فرمایا جن کو میری رشتہ داری کا حیا ہوگا نا وہ آئیں گے تمہاری زیارت کو، تم سے پیار کریں گے۔ اگو حضور نے جڑی گل کی تھی فرمایا اذا کان یوم القیامت زرتہم بالموقف، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا میں محمد عربی انہاں نو تلاش کر کے خود انہاں نال ملاقات کراں گا۔ بڑے ڈلے ہو، اللہ دی قسمیں جھلے ہو، نبی خود آ کے ملاقات کریں۔ حشر میں ہر کسی کو تلاش دامن مصطفیٰ ہوگی، اور اہل بیت کے نوکروں میرا نبی خود تلاش کرے گا کہاں ہے حسین کے نوکر۔ چار دیگے نام حسین پہ پکانی پڑ جائے تو سوچنا اتنا خرچہ ہو گیا، لاکھ روپیہ لگا دیا، 2 لاکھ لگا دیے، تجھے پتا ہے حسین پاک کا؟ میرے نبی کی گود میں ادھر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں حضور کے حقیقی بیٹے، ادھر حسین پاک بیٹھے ہیں، جبرائیل آ گئے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے جو آپ کو پیارے ہمیں پیارے ہیں، ایک تم دے رکھ لو ایک مجھے دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل خدا کو کہہ دو ابراہیم لے لے، حسین میں نہیں دیتا، حسین میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب پتہ ہے جب حضرت امام حسین میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تو پتہ ہے میرے نبی کیا کہتے تھے؟ حسین میں نے تجھ پہ بیٹا قربان کیا ہے۔ کیا کروں سنیو آپ کو بھی درد سنانا، حسین میں نے آپ پہ بیٹا قربان کیا ہے۔ پیر صاحب اور یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، شاہ صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس حسین پہ ہمارا نبی بیٹا قربان کر دے اس حسین پہ ہمیں کتنا قربان ہونا چاہیے۔ گالتے ٹھیک ہے، حسینیت حسینیت حسینیت۔ میرے آقا جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے فرماتے تھے حسین تجھ پر میں نے بیٹا قربان کیا ہے۔ لوگوں حشر کے دن بارگاہ محمد عربی میں پہنچو تو اتنا تو کہنے جوگے ہو جاؤ آقا ہم نے بھی تیرے حسین پہ راتیں قربان کی ہیں، ہم نے بھی تیرے حسین کی خاطر سفر کیے ہیں، محفلوں میں گئے ہیں، تیرے حسین کا لنگر چلایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جو حسین کی نوکری کرے گا مدینے والا اس کا کردار نہیں دیکھے گا، حسین لجپال دیکھے گا۔ فرمایا زرتہم بالموقف، میں قیامت کے دن ملاقات کروں گا ان سے۔ اور اگلا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کسی سے پوچھ لینا، چلو میں بھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَآخُذُهُمْ بِآدَادِهِمْ، میں انہوں دے مونڈیاں تے ہاتھ رکھ دیاں گا۔ یا اللہ جڑا خوش ہوئے دے مونڈیاں دے تو ضرور ہاتھاں، ایک باری اچھی بولو۔ اے نعرے لالا مر جاندے ہو لیڈر اسلام بھی کر لے تے بڑی گل ہے۔ تے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو حسین نو سلام کرو، حسن نو سلام کرو علیہم السلام، زہرہ پاک حضرت مولا مرتضیٰ نو سلام کرو، تے حشر علیہ دن نبی زیارت کرا کے تے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آکے موڈیاں تے ہاتھ تائیں رکھے جاندہ ہے کہ بے تکلفی ہوئے۔ اپنی اوقات ویک نبی دی ذات ویک تے رحمت دی برسات ویک۔ یا رسول اللہ میں تے عام جا بندہ فرمایا چپ کر، عام ہے، میرے حسین دا نوکر نہیں، میرے حسن دا نوکر نہیں، علی و زہرا دا خادم نہیں۔ تے سن لو بالان دی خدمت کرنا لے وڈیاں نو چنگے لگ دیں، حسین دے نوکر نبی نو پیارے لگ دیں۔ لو جی اس حدیث دا آخری جملہ تے میری تقریر مک گئی۔ حضور فرماندے میں موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے فَأُنَاجِيهِمْ مِنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِدِهِ، میں قیامت دیاں ساریاں سختیاں تو انہاں نو بچا لانگا جنہ میری اہل بیت نو سلام کیتا ہوں۔ پھر ہے
قدراں والے نے، اللہ پاک انہاں نوں صحت دے، انہاں نوں اپنے بالاں دیاں خوشیاں بکھاوے، انہاں نوں اپنے بالاں دے سر تے چھاں بنا کے زندہ رکھے، اللہ انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرماوے۔ بس ہن رضوی صاحب خطاب کرن گے، پھر ڈوگر صاحب آئے بیٹھے۔ آج میں ڈوگر صاحب نو رستے وچ تواڈی تھاں تے منت کر کے آیا کہ آج تساں شہادت بھی سنانی ہے تے اللہ دے نام تے سر بھی لانی ہے۔ منور صاحب کیا نا میں تے انہاں میرے نال وعدہ کیتا، انہاں کہا باشو سواد نہ آوے تے پھر آج انہاں ڈوگر صاحب نے جمعہ تے میرے کو خطاب کیتا ہے، میں باہر لوگ کے سن دا رہا اندر گیا ہونا باس کر دیتی تقریر تے میں کہا یار میں نہ ہی آندہ اندر ایڈا سواد آیا ہے، محسوس ہے نہیں ہو رہا سی کہ میری مسجد جمعہ سید شبیر حسین شاہ صاحب پہ پڑھا دے۔ آج میں ڈوگر صاحب نے بڑی منت کر کے ہیں، اے مجتبہ شبیر شاہ سید شبیر حسین شاہ سید شبیر حسین شاہ، میں اے میرا دوست ہے، ایدی خاطر میں منت ترلا کیتا ہے، انشاءاللہ ڈوگر صاحب دا بڑا سواد آئے گا۔ تے ڈوگر صاحب دا ویسے ہی فرض ہے کہ ذکر حسین دل لا کے کرن، نہ جو ملازم حسین ہے ملازمت تے پوری کرن۔ ویسے بڑا سونا خطیب ہے میرا ویر ہے، ایڈے ڈالر دی مہنگائی دے باوجود سستا سستا ڈوگر لب جائے تے اے بھی کرم ہے نا امام حسین دا۔ تے دیکھ لو سب تو پہلے جڑے بعد جائے تو آڑے تو ہی پہلے اندر آئے بیٹھے جے تے رضوی صاحب تقریر شروع کرن لگے سن، میرے بھائی نے مہنگا تسی بعد کر لیا جے، جوان بندے ہون بڈھے بڈھے پہلے لنگا چھڑیا کرو۔ دیکھو نا میں کوئی تقریر دا چاہ جاندہ ہے نہ میں کوئی خطیب ہاں، دو چار گلیں ہی کرنی ہوندی ہیں میں کر لیں، اس تو بعد ان تسی اپنے ذوق دے خطاب سنو۔ مجتبائی صاحب تو انہوں محفل دی مبارک، انہاں سارے مشائخ دا تشریف لے آنا بھی باعث برکت، تو آٹا بھی باعث برکت۔ میں خود بیمار آدمیاں جھولی چک کے دعا منگا دیا، یا اللہ واسطہ ہی زہرہ پاک دی گود وچ حسنین دے مسکران دا تے واسطہ ہی نبی دے موڈیاں تے چڑھ کے حسنین دے مدینہ پاک دی گلیاں وچ سیر کرن دا، ایتھے جننے لوگی آئے نے انہاں دی دنیا اور آخرت نو دو حصیاں جو تقسیم کر کے ایک حصہ حسن دا صدقہ سونا کر دے، دوجا حسین دا صدقہ سونا کر دے۔ نعرہ تکبیر۔